ناظرین، یہاں اسلام آباد میں یہ چہمگوئیاں تیز ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے اور یہ کس حد تک چہمگوئی ہے، اس کا تو فیصلہ وقت ہی کرے گا، لیکن یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ یہاں اسلام آباد میں جب کوئی فارمولا بحث میں آتا ہے، جب کوئی فارمولا زیر بحث ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی منطق ہوتی ہے۔ یقیناً یا تو اس پہ کام کیا جا چکا ہوتا ہے یا کام شروع کیا جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیئرسیز، یہ چہمگوئیاں بھی اسلام آباد میں پچھلے 8-10 دن سے بہت تیزی سے سنائی دے رہی ہیں۔ پاکستان کی تجربات کی چکی، یا یوں کہہ لیں پاکستان کی لیبارٹری آف ایکسپیریمنٹس، بظاہر آپ کو ایکسپیریمنٹس مزید کرنے سے باز آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور یہ جو چہمگوئی چل رہی ہے کہ اسلام آباد میں ایک نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھنے کا عمل جاری و ساری ہے، اس کے پیچھے بھی یقیناً وہی لیبارٹری آف ایکسپیریمنٹس ہو سکتی ہے۔ اب یہ سیاسی پارٹی ہے تو یقیناً چلائیں گے تو اسے انسان ہی، سیاستدان ہی، گو کہ اس میں کہیں نہ کہیں خلائی مخلوق بھی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی ہوگی، چاہے سامنے ہو یا اس کے پیچھے ہو۔ لیکن ان شخصیات کے حوالے سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں، ان کے ناموں کا ذکر کر لیتے ہیں جن پہ معلومات کے مطابق کام ہو رہا ہے اور جنہیں ایک نئی پارٹی میں اکٹھا کرنے کی خواہشات یہاں اسلام آباد میں پنپ رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی 2 شخصیات ہیں جن کے متعلق اخبارات میں بھی خبریں شائع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی شخصیت ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہت کلوز رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز رہے ہیں، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی آنکھوں کا تارا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ ان کے متعلق یہ اسپیکولیشنز تھیں کہ وہ نواز لیگ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں، استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس خبر کی تردید کی، اسے ایک فالس ہیئرسے ڈکلیئر کیا۔ بالکل اسی طرح نون لیگ کی ایک اور ناراض شخصیت جن کا کہنا ہے کہ انہیں بہت ڈس گریسفل ایگزٹ دیا گیا، وہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب۔ وہ بھی آج کل آپ کو بڑے سیمینارز میں خطاب کرتے نظر آتے ہیں، بات کرتے نظر آتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل بھی ایک بہت ہیوی کنٹیسٹنٹ ہیں کہ اگر یہاں ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو مفتاح اسماعیل ایک اکنامک کیپیسٹی میں اس پارٹی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک چوائس ہو سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پہ، سابق رہنما پہ، جو حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو گڈ بائی کہہ کے گئے ہیں، اور وہ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ اعظم سواتی صاحب کے معاملے پہ ان کی چپکلش بنی، ریاستی اداروں سے معاملات خراب ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے بھی ان سے خود کو ڈسٹینس کیا، ایک بڑے قداور شخصیت بن کے ابھرے ہیں، خاص طور پہ جو اعظم سواتی پہ انہوں نے سٹانس لیا ہے اس کے بعد۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رکھتی ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے لیے بھی ان کے دروازے کھلے ہیں، اور اب جب یہ دروازے کھلے ہیں تو یقیناً اس دروازے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی مستفید ہونا چاہیں گے، ظاہر ہے ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور امکان ہے کہ وہ پارٹی جس کی بنیاد ممکنہ طور پہ رکھی جا سکتی ہے اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اپنا رول پلے کریں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، سردار اختر مینگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، اس سے تعلق رکھنے والے جناب حاجی لشکری رئیسانی، ان کا نام بھی ان سارے واقعات میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ اگر ایسی پارٹی کا کہیں اس کی تخلیق ہوتی ہے تو اس میں لشکری رئیسانی صاحب کے لیے بھی ایک کشن ہے، ایک روم ہے۔ پھر ایک بیوروکریٹک شخصیت ہیں جن کا نام ہے فواد حسن۔ فواد پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ان کے معاملات اچھے نہیں رہے، خاص طور پہ تب جب یہ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران بطور پرنسپل سیکریٹری ٹو دی پرائم منسٹر کام کر رہے تھے۔ تاہم اب جو کہ حالات بہتر ہوئے ہیں تو فواد حسن فواد کی بھی اس پولیٹیکل پارٹی میں جگہ بن سکتی ہے۔
پھر کچھ ایسے اراکین ہیں جو کہ خاصے ناراض دکھائی دیے ہیں پچھلے ماہ و سال میں. ایک ہیں جہانگیر ترین صاحب، اسی طرح علیم خان صاحب، اون چودھری صاحب. یہ وہ شخصیات ہیں جو خاصی ناراض دکھائی دی ہیں اور خاصی ڈائنامک بھی رہی ہیں کہ دوبارہ سے سیاسی منظرنامے پہ کسی طرح طلوع ہو سکیں. پیپلز پاکستان تحریک انصاف علیم خان صاحب کو ڈسون کرتی ہے اور علیم خان صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ استوار کیا ہے ماضی قریب میں. تاہم ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ نواز لیگ کو جوائن کریں. ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک علیحدہ دھڑے کی بنیاد رکھیں. ظاہر ہے فائنینشیل ایشو تو ان کو ہے نہیں، وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ اور جہانگیر ترین دونوں مل کے کسی بھی ایسی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. پھر ایک اور شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا سیاست دان ہے پاکستان کا، لیکن بہت عرصے سے نمودار نہیں ہوا. اس شخصیت کا نام ہے جناب چودھری نثار علی خان. چودھری نثار علی خان بھی اگلا الیکشن لڑنے کے لیے منظر عام پہ آئیں گے. اب وہ ذاتی حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں یا کسی پارٹی کا سہارا لیتے ہیں، اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس پارٹی کی اگر بنیاد رکھی جاتی ہے تو چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس ایک کھلا آپشن ہوگا کہ وہ اس کے ذریعے انتخاب لڑیں یا انتخاب لڑ کے جیتنے کے بعد اس کا حصہ بنے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ اس پارٹی میں ممکنہ طور پہ شامل ہو سکتی ہیں اگر وہ چہمگوئیاں درست ہیں جو اسلام آباد میں یہاں سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کی جا رہی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنے کم عرصے میں ایک ایسی پارٹی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پوری کی پوری سیاسی جماعتیں چند ہی ماہ میں کھڑی ہوئی ہیں. سندھ میں جی ڈی اے کھڑی ہوئی ہے. 2018 کے انتخابات سے پہلے جی ڈی اے کا وجود نہیں تھا، لیکن چند ماہ میں جی ڈی اے کو کھڑا کیا گیا. 2018 کے ہی انتخابات سے پہلے بلوچستان میں باپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن چند ماہ کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی کھڑا کیا گیا. سندھ میں کراچی میں پاک سرزمین پارٹی، مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی بھی کھڑی کی گئی. اب سوال یہ کہ کس نے کھڑا کیا؟ کون ہے وہ جو اتنی آسانی سے پارٹیوں کو کھڑا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، بگاڑتا ہے، سنوارتا ہے؟ تو اس کا جواب پاکستانی جانتے ہیں. انسان تو نہیں کر سکتے، تو یقیناً کوئی خلائی مخلوق ہی ہوگی جو ایسا کرتی ہوگی. لیکن وہ نیوٹرلٹی کا بیانیہ، اس کو ایسا کرنے سے بہت بڑا دھچکا ملتا ہے. وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ وہ سیاست سے خود کو دور کر چکا ہے، اگر اس پورے واقعے میں اس کی ایما شامل ہے تو بہت گہرا ڈینٹ اس نیوٹرلٹی کے بیانیے کو پہنچتا ہے جو کہ فروری 2021 کے بعد مبینہ طور پہ اپنائی گئی ہے. بہت سے سوالات ہیں جو کہ اس پورے بیانیے پہ اٹھائے جانے چاہیے کہ آیا پاکستان میں عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یا نہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اگر رکھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کون سی قوتیں سرگرم عمل ہیں؟